الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے سفر پہ جانے سے پہلے ایک عرصے سے ہم قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق دوہرا رہے تھے اور آج ارادہ ہے کہ جہاں جانے سے پہلے قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سبق چھوڑ گئے تھے وہاں سے آج واپس شروع کریں کیونکہ جمعے میں بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے اس لیے کئی باتیں مجبوراً چھوڑنی بھی پڑتی ہیں اور کئی باتیں مجبوراً دہرانی بھی پڑتی ہیں. جانے سے پہلے
ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قصص الانبیاء کے ابواب میں سے پڑھ رہے تھے، اور موضوع کے سنگ سنگ حدیث الفتون کے نام سے جو ایک لمبی حدیث کی کتابوں میں ہے، اس کا خلاصہ بھی دہراتے جا رہے تھے۔ مجھے یاد ہے، لیکن چونکہ 1.5 ماہ کا وقفہ گزرا ہے، اس لیے تھوڑا سا، سارا تو نہیں لیکن تھوڑا سا اس کا اعادہ کرنا پڑے گا بامر مجبوری، بطور تلخیص کے، تاکہ باتیں اور موضوع ذہن کے قریب آ جائے۔ پڑھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہیں ابتدائیے میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ کے 3 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کے تذکرے قرآن پاک میں بہت کثرت اور تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائے، بار بار بیان فرمائے۔ ان میں ایک کے واقعات ہم نے دوہرا لیے اپنی بساط تک، اور دوسری شخصیت کے ہم دوہرا رہے ہیں، وہ حضرت موسیٰ۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں جو واقعات بیان فرمائے، ان مواقع میں ایک موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلیم کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے کلیم اس عمر کو پہنچے، علماء مفسرین نے لکھا ہے یہاں عمر کی منزلوں میں سے مراد 30، 33 سے 40 تک ہے۔ بعض اکابر نے فرمایا 30، بعض نے فرمایا 33، اور بعض نے بالکل خلاصہ کر دیا کہ یہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پاک آیت میں لفظ استعمال فرمایا، یہ 30 سے لے کر 40 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ نے فرمایا جب ہمارے کلیم اس عمر کی منزل کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم بھی دیا، ہم نے انہیں علم بھی دیا۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نے فرمایا جو نیک ہوتے ہیں ہم ان کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک خلاصہ سے سن لیں، زیادہ تفصیل کا تو موقع نہیں۔ اکابر نے فرمایا کہ یہاں پر جو حکم ہے اس سے مراد کیا ہے؟ بعض اکابر نے تو فرمایا کہ حکم سے مراد ہے حکمت، اور بعض اکابر نے فرمایا کہ قوت فیصلہ اس سے مراد یہ، اور بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ یہاں حکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی جانب سے اپنے کلیم کے دل میں اللہ نے ایک نور پیدا فرما دیا تھا کہ اللہ کے کلیم کے سامنے اگر کوئی مقدمہ آتا یا کوئی بات آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے تھے کہ اس میں صحیح پہلو کیا ہے اور غلط پہلو کیا ہے، تمیز ہو جاتی تھی صحیح اور غلط۔ اور علم تو ظاہر بات ہے
کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری مخلوق سے زیادہ بخشتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا جو نیک ہوتے ہیں ہم انہیں یہی صلہ دیتے ہیں، ایسے ہی صلہ دیتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ سمجھ میں آیا؟ بولو۔ اس آیت پر اکابر نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، لیکن بہرحال میں نے تلخیص کر دی، اب سارے تو نہیں دہرائی جا سکتی، نہیں کوئی بات نہیں، یہ کھانسی چلتی رہے گی، یہ آپ کے دیش کی سوغات ہے، ایسا ہی ہے نا؟ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آگے سنیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَى حِینِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے یہاں شہر سے مراد مصر ہے، مصر کے تو یہ واقعات ہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَى حِینِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے مصر میں جب لوگ غفلت میں تھے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں مراد ہے دوپہر کا وقت، جب عموماً لوگ سو جایا کرتے تھے۔ داخل ہوئے۔ اچھا ایک چیز اور بھی بعض علماء مفسرین نے لکھی ہے، بہرحال واللہ اعلم بحقیقت الحال، لیکن تفاسیر کی کتابوں میں تو ہے کہ یہ دارالحکومت سے 12 میل دور کا قصہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان وادیوں میں تشریف لے کے گئے۔ بعض اکابر نے فرمایا کہ وہاں حضرت موسیٰ جایا کرتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ وہاں رہتی تھی، ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی پرورش تو والدہ نے کی تھی، یہ واقعات ہم نے پڑھ لی، اور مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ اللہ نے اپنے کلیم کو بتا بھی دیا ہو کہ یہی آپ کی حقیقی والدہ ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان وادیوں میں اکثر جایا کرتے تھے، اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے مل کے آ جایا کرتے تھے واپس محل۔ اور علماء مفسرین نے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، بعض اکابر نے لکھا ہے کہ یہ محل سے تقریباً 12 میل تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ اس مصر کے شہر میں پیش آیا۔ حضرت گئے وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَى حِینِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِیہَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلَانِ۔ داخل ہوئے دوپہر کے وقت، دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں آپس میں، دو شخص لڑ رہے ہیں آپس میں۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ ایک تو حضرت موسیٰ کی قوم کا ہی تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ بنی اسرائیلی جو تھا نا، اس کی نظر پڑی حضرت موسیٰ پر۔ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تو محل میں تھے، لیکن حضرت موسیٰ کے ظاہر ہونے کے بعد بنی اسرائیل پر بہرحال کچھ نہ کچھ نرمی ہو گئی، وہ پہلی والی سختیاں باقی نہیں رہی، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا ساتھ حضرت موسیٰ دیتے تھے۔ اچھا اب دیکھ بھی رہے ہیں پیغمبر کہ بھئی یہ کتنی زیادتی کر رہا ہے، اور صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کوئی تعجب کی بات نہیں، جب بادشاہوں کے ساتھ تعلقات ہونا تو اور کچھ ہو نہ ہو آکڑ آ ہی جاتی،
یہ تو تجربہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بولو تو صحیح. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. اب وہ جو تھا نا بنی اسرائیلی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ اس نے حضرت موسیٰ کو فریاد کی، حضرت موسیٰ کی طرف فریاد کی کہ میری مدد کریں. اچھا، علماء مفسرین نے لکھا حضرت موسیٰ آگے بڑھے تو اس قبطی کو روکا، یہ رک جاؤ، کیا کر رہے ہیں؟ لیکن بہرحال بعض اکابر، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان اس روایات کی طرف اشارہ کیا ہے. حضرت موسیٰ نے اس قبطی کو روکا، لیکن بہرحال وہ رکنے کے بجائے آگے سے حضرت کلیم کے آگے بھی آکڑ گیا. اب وہ جو بیچارہ مار کھا رہا تھا وہ تو اسرائیلی تھا، لیکن وہ نہیں جان رہا تھا تو قبطی کہ میں جس کے آگے آکڑ رہا ہوں وہ کون ہے. وہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ اپنا محدثین نے لکھا ہے نا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے روح لینے کے لیے، تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ اور بولو تو صحیح. تو ایسے جلالی پیغمبر تھے. اب یہ قبطی کیا، پہلے بہرحال حضرت نے روکا کہ کیا کر رہے ہو، تو آگے سے آکڑنے لگا. میرے خیال میں تو زیادہ ہی آکڑ گیا. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، اللہ نے قرآن، یہاں پہ ہم نے درس روکا تھا، یاد ہے؟ اور بولو تو صحیح. اچھا، یہ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ کیا ہے؟ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھ رہے ہیں؟ اکابر نے فرمایا یہ جب یوں ہو جائے نا، یہ فَوَكَزَهُ، سمجھے؟ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کے آگے جو آکڑا نا تو حضرت نے ایک کھونسا دیا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہیں ڈیر ہو گیا، دم ہی نکل گیا. حضرت نے دیکھا وہ یہ تو مر ہی گیا ہے. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا کام ہی تمام ہو گیا. لیکن حضرت موسیٰ کی جو نظر پڑی کہ یہ تو مر ہی گیا، تو حضرت نے فرمایا قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. سبحان اللہ تو کہہ دو. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پاک جملے پر اکابر کی بڑی بحث ہے. یہ جو ہے نا اپنا پاک لفظ قال هذا من عمل الشیطان، اب زیادہ تفصیل کا تو موقع نہیں، لیکن بہرحال خلاصہ کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. پہلے اپنے ذہن کے قریب اہل سنت کا عقیدہ لے کر آؤ. میں اس جملے کی وضاحت کر دوں گا تلخیص کے طور پر. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا. اچھا، ایک بات، اب اگلی بات بھی سنیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ انبیاء علیہ السلام دعوی نبوت کے بعد معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. ہم مسلمانوں اور ہم دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دعوی نبوت اور رسالت سے پہلے بھی خدا کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. دو باتیں ہو گئیں، بولو تو صحیح. اب اگلی شک بھی سنیں. یاد رکھیں، صرف کبیرہ کی نسبت سے نہیں، فقط کہ کبیرہ کے لحاظ سے پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، بلکہ علماء اہل سنت والجماعت اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے انبیاء کبیرہ گناہوں کے لحاظ سے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء صغیرہ گناہوں کے لحاظ سے بھی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بڑا نہیں کر سکتے اور چھوٹا نہ. اور مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے اپنی کتاب الاصحاب فی الکتاب میں. حضرت لکھتے ہیں کہ بہرحال یعنی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. مدتوں ہو گئیں، اب تو یہ کتاب نایاب ہو گئی.
ورنہ مجھے آج بھی یاد ہے حضرت نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یعنی جو ہے نا اپنا علماء، مقررین، واعظین، حضرت نے ان سے گزارش کی ہے اس کتاب کے مقدمے میں کہ میری اس کتاب کے اوراق کو اگر اجازت اور منظور کر سکو تو اپنے ممبروں پر میری کتاب کے اوراق کو آواز دو. لیکن آواز تو تب دیں گے نا جب پڑھیں گے بھی. اب پڑھیں گے نہیں تو مجھے تو آج تک کوئی شخص نہیں ملے، آپ میں سے نہیں، آپ حضرات سے کیا گلہ ہے، اس طبقے میں سے بھی کوئی مجھے آج تک نہیں نظر آیا جس نے الاصحاب فی الکتاب پڑھی بھی ہو. بڑے حضرات کی میں بات نہیں کرتا، ان سے تو ہم نے خود سیکھی، لیکن جو ہمارے طبقے کے ہیں ان میں سے تو کوئی، انہوں نے تو کبھی نام بھی نہیں سنا اور کتاب نایاب ہو گئی. دعا کریں اللہ کا کوئی نیک بندہ اس کتاب کو منظر عام پر لائے. بڑا بہت اہل سنت کے عقیدوں کا ذخیرہ ہے یہ کتاب. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی، یقین فرمائیں آپ کے 600 صفحے کی کتاب ہے اور پوری کتاب علماء اہل سنت کے عقیدوں کو واضح کرتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء اکرام کے بارے میں اہل سنت کے عقیدے کیا ہیں اور کیا ہونے چاہیے. اور یعنی بہرحال یہ بات تو شاید تعلق نہ رکھے رب سے، لیکن بہرحال مجھے یاد آ گئی کہ جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے یا دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اردو ادب کا شاہکار ہے یہ کتاب. اب تو اس کو پڑھ کے سمجھنے والا بھی شاید ہی ملے گا کوئی، بڑے حضرات میں سے میں نہیں کہتا. اچھا ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، ذرا اردو سنیں آپ اس کتاب کی، کہ ان کی محفل میں جو بھی آئے گام گار آئے، خمستہ در نظر آئے کہ گلستہ در کنار آئے. کوئی سمجھ میں آئی ہے آپ؟ تو بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت نے بھی لکھا ہے جو بات عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ جلیل القدر بندے ہوتے ہیں کہ جو گناہوں کے تصور سے بھی پاک گزرتے ہیں. اور آگے حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا انبیاء سے گناہ ہو کیسے سکتے ہیں؟ کیوں؟ انسان نے انبیاء کی سیرتوں میں سنورنا ہوتا ہے. انصاف، اور ہم انبیاء کی سیرتوں کو دیکھ کے سنوریں گے تو خدا نہ کرے اگر وہ سیرتیں داغدار ہوں گی تو سنوریں گے کیسے؟ آگے حضرت نے لکھا ہے کہ خدا کے جو نبی ہوتے ہیں، خدا کے جو رسول ہوتے ہیں، قدرت ان کی صورتوں کو بھی صاف رکھتی ہے، قدرت ان کی سیرتوں کو بھی صاف رکھتی ہے. اور آگے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت لوٹتی ہے کہ حضرت نے فرمایا جو خدا کے نبی ہوتے ہیں وہ گناہوں کے پاس جائیں بڑی دور کی بات ہے، اللہ گناہوں کو انبیاء کے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ عقیدہ تازہ ہو گیا. اس کی کئی تفصیل میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں دہرائی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو بقایا جو حصہ باقی ہے وہ انشاءاللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں آئے گا انشاءاللہ. لیکن میں نے خلاصہ بہرحال دہرا دیا، یہ ذہن کے قریب تازہ ہو گیا ہے. تو اب آگے سنیں وہ جو میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو ایک گھونسا دیا وہ ڈھیروں. اچھا اگلی بات سننے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، لیکن اس سوال سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات کی طرف دھیان ہے؟ بولو. اگر دھیان نہیں ہوگا تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی. چھوٹا سا سوال کروں گا. ایک شخص روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے جان بوجھ کے پانی پی جاتا ہے، یہ خطا ہے؟ یہ تو جان بوجھ کے پی رہا ہے، خطا کیسے ہے؟ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا اب اس پہ کفارہ آئے گا کہ نہیں؟ اب تو کفارہ آئے گا. اب فقط قضا والا مسئلہ تو نہیں رہے گا، اب تو کفارہ آئے گا، اور قضا سے کفارہ سخت ہوتا ہے. لیکن ایک اور شخص ہے
مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال لکھی ہے اپنی کتاب زبان صفدر میں. حضرت نے لکھا ہے ایک شخص وضو کر رہا ہے, روزے کی حالت میں ہے, وضو کر رہا ہے, چاہ نہیں رہا, نہ اس کا ارادہ تھا. اس کا ارادہ تھا کہ میرے روزے کو کچھ نہ ہو, پانی اندر نہ جائے, لیکن غلطی سے پانی اندر چلا گیا. اب گناہ ہوگا؟ بولو تو صحیح. کیوں؟ پہلے کا ارادہ اس نے تو بے ارادہ پیا ہے, اس بیچارے کا ارادہ تو نہیں تھا, چوک ہو گئی. سمجھ آئی بات یا نہیں؟ ہاں, لیکن اس پہ کفارہ, لیکن قضا ہے, یاد رکھیے گا. ہاں, کفارہ نہیں ہے لیکن قضا, اور قضا ایک روزے کی کتنی ہوتی ہے؟ ایک. بس یہ یاد رکھیے گا. یہ جو بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں, قضا کا لفظ جب علماء کہیں تو یاد رکھا کریے وہ ایک کے بدلے ایک ہی ہوتا ہے. کفارہ جب ہوگا وہ سخت ہوتا ہے, اور کفارہ عموماً دانستہ طور پر آتا ہے. عموماً میں کہہ رہا ہوں, کبھی اس کے برعکس بھی صورت ہو سکتی ہے, لا علمی جس کو کہتے ہیں. بہرحال خیر, ایک لمبے مسائل یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں تو آپ سے پوچھوں گا. بولو ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. قاری عبدالعیاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو خوبیاں ہمارے ہر شخص میں جمع ہوتی ہیں. حضرت کون سی؟ فرمایا ہمارا ہر شخص ڈاکٹر ہوتا ہے, ہمارا ہر شخص مولوی ہوتا ہے. اور میرے خیال میں اگر حضرت اب ہوتے نا تو ایک تیسری شک کا بھی اضافہ کرتے, ہمارا ہر شخص سیاستدان بھی ہوتا ہے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ بولو. اب تو تجربہ یہی ہے, ڈاکٹر تو تھے ہی تھے, مولوی اب تو سیاستدان بھی ہو گئے. انا للہ و انا. کوزے سے کہاں کوئی مرتا ہے. حضرت موسیٰ نے بھی چونکہ وہ آکڑ رہا تھا, اس کی آکڑ کو توڑنے کے لیے گھوسا دیا, وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. حضرت تو نہیں چاہتے تھے, نہ ان کا ارادہ تھا, مر گیا. قال هذا من عمل الشیطان. اب یہاں پر یہ بات اٹھی ہے نا کہ حضرت نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے, تو یاد رکھیں کہ وسوسہ دل میں نہ لائیں. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نے جو فرمایا هذا من عمل الشیطان, کہ یہ حضرت نے اپنے مارنے کو نہیں, وہ جو مرا ہے اس کو فرما رہے ہیں کہ عمل الشیطان. یہ جو آپس میں جھگڑ رہے تھے یہ شیطانی عمل تھا, کہ شیطان نے اس طرح کی کارستانی کی, یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے. نہ لڑتے, نہ یہ مجھے پکارتا, نہ میں آتا, اور نہ یہ حادثہ ہو جاتا. ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطانی عمل تھا, جسے جھگڑا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہ عدو مضل مبین. اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا ایک معنی یہ بھی تھا کہ ھذا من عمل الشیطان, کہ اس کا یہ جو مرنا تھا یہ شیطانی عمل تھا, کہ بھنگی چپسی تک کم وقت میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ گھوسا ہی برداشت کر لیتا. ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. اور بعض اکابر نے ایک اور چیز بھی لکھی ہے, فرمایا حضرت موسیٰ اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے, لیکن بلا ارادہ نہ دانستہ وہ گھوسا ایسی جگہ حضرت کلیم کا اس کو لگا کہ اس کا دم ہی ٹوٹ گیا. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے بعض انسان کے حصے نازک ہوتے ہیں, حضرت نہیں چاہتے تھے, بلا ارادہ اس کو ایسی جگہ لگا کہ اس کا دم ہی ٹوٹ گیا. سمجھ آئی؟ بولو تو صحیح. تو حضرت نے یہ فرمایا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. اور بعض اکابر نے ایک اور چیز بھی فرمائی ہے, شاید آپ کے دل کو لگے کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے بھائی دیکھو نازک جگہ لگتا نہ لگتا, کھوسا پیغمبر کا تھا, لگ کافر کو رہا تھا, اس نے مرنا ہی تھا. ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. بقیہ کا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ 2 ہفتے بعد. وما علینا الا